بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اوپینین ایٹ 7 کے ساتھ میں ہوں حیدر مرتضی۔ آج یوم یکجہتی کشمیر ہے، ایک ایسا مسئلہ جو گزشتہ تقریباً 8 دہائیوں سے حل طلب ہے۔ اقوام متحدہ اس خطے کو، اس مسئلے کو تسلیم کرتا ہے اور اس خطے کو متنازع خطہ تسلیم کرتا ہے، اور نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ دنیا کی ممالک کی، عالمی برادری کی غالب اکثریت اس خطے کو متنازع تصور کرتی ہے، متنازع گردانتی ہے، متنازع کہتی ہے، لیکن ایک انوکھا لاڈلا ہے جس نے اٹوٹ انگ کی گردان بار بار کہی اور ناکام کوششیں کی کہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنا دیا جائے۔ لیکن مودی حکومت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، اور خصوصاً قرارداد 47 جو کہ آپ کو ایسا کرنے نہیں دے گی۔ یہ آرٹیکل 370 نہیں ہے جس کو آپ یک طرفہ طور پر ختم کر دیں گے۔ آج کا دن عہد کی تجدید کا دن ہے، اور آج کراچی سے لے کر خیبر تک ہم پاکستانی اہل کشمیر کے ساتھ ہیں۔ آج کا پروگرام سپیشل ہے کشمیریوں کے لیے، کشمیریوں کی جد و جہد کو، کشمیریوں کے شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ آج سٹوڈیوز میں جو شخصیت تشریف فرما ہیں وہ بالغ النظر شخصیت ہیں اور ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم ان سے مفصل گفتگو کریں گے آج اس اہم معاملے پر۔ ڈاکٹر احسن محمود، آپ معروف تجزیہ کار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آج کے پینل میں ہمیں جوائن کریں گے حریت رہنما جناب عبدالحمید لون صاحب، اور چیئرمین کشمیر کمیٹی جناب رانا محمد قاسم نون صاحب بھی ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کریں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں ڈاکٹر احسن محمود صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میں نے ابتدائیے میں حوالہ دیا اقوام متحدہ کا، تو یقیناً قرارداد موجود ہے، عالمی سطح پر ایک نیریٹو ہے کہ کشمیر ایک متنازع خطہ ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم اگر ماضی قریب کی بات کرتے ہیں تو غزہ میں جو کچھ ہوا اس میں ہم نے اقوام متحدہ کا کوئی خاص رول دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سیکریٹری جنرل کی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد انہیں اپنا وہ بیان واپس لینا پڑا۔ تو کس حد تک ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کا بار بار حوالہ دیتے رہیں گے؟ ایک طبقہ یہ بھی سوچتا ہے کہ ہمیں اس سے آگے بڑھ کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو مسئلہ کشمیر ہے، اس کو اگر ہم جو موجودہ سینیریو پوری دنیا کا ہے عالمی، اس کے تناظر میں دیکھیں، کیونکہ آپ نے فلسطین کا ذکر بھی کر دیا اور اقوام متحدہ کا بھی کر دیا ہے۔ اس وقت 3 ایٹمی طاقتیں ہیں دنیا میں جن کا یہ ایک مشترکہ ایشو ہے۔ جی ٹھیک ہے، بھارت کے پاس بھی ایٹم بم ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اور چین کے پاس بھی ہے۔ چین کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے۔ اور کشمیر کا مسئلہ جب اتنی بڑی ایٹمی طاقتیں، اتنا بڑا آبادی کا حصہ کسی ایک خاص مسئلے سے منسلک ہو نا جی، تو وہ کبھی بھی کسی لڑائی جھگڑے سے حل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں آج کل کہ نہیں جی وہ لاتوں کے بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانیں گے، کوئی جنگ وغیرہ، لیکن جب اتنی بڑی سٹیکس ہوں، اتنی بڑی طاقتوں کے اور ایٹامک پاورز کی، تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور راستہ ہے استصواب رائے کا۔ اور آپ کو بھیا تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتا دوں جی کہ استصواب رائے کا جو حق ہے نا کشمیریوں کا، وہ میں نہیں کہہ رہا، یا آپ بطور اینکر نہیں کہہ رہے یہاں پر، بالکل نہیں۔ در حقیقت 1 جنوری 1948 کو 47 میں 14 اگست کو تو پاکستان بنا، 15 اگست کو ہندوستان بنا، تو ٹھیک 5 ماہ بعد بھارت یا انڈیا کہہ لیں آج کا جو ہندوستان، یہ خود گئے جی جی بالکل وہاں اقوام متحدہ میں اور شکایت لے کر گئے 1 جنوری 1948 کو، اور انہوں نے کہا یہ میں یعنی 370 کی منسوخی تو 5 اگست 2019 کو بھی ہے نا، اور 35 کی میں اس کی بات نہیں کر رہا، اس سے ابھی میں تو 1948 کی بات کر رہا ہوں، بالکل ابتدا کی بات، کیونکہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں جی کہ پاکستان کہتا ہے جی کہ پاکستان نے جواب نہیں دیا۔ پاکستان نے جواب دیا، بالکل، اور 15 جنوری 1948 کو تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے جواب دیا، اور تقریباً 1 درجن قراردادیں پھر اس کے بعد ایک سیکوینس شروع ہوا، بالکل، جس میں یہ قرار دیا گیا کہ استصواب رائے یا حق خود ارادیتی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ جو ہے وہ کدھر جانا چاہتے ہیں کشمیری، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو یہ بھی ایک اور اپنے ناظرین کو عرض کر دوں جی کہ یہ ہندوستان نے 1949 میں تسلیم کر لیا تھا، اقوام متحدہ میں جا کے انہوں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم استصواب رائے کا جو ہے نا جنہیں حق دیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر وہ ایک آپ کو پتہ ہے نا دنیا میں یہ لالچ، طمع اور ظلم، جبر اور جبری فرعون بننا اور حکومتوں اور غاصبانہ
ایک طریقہ اختیار کرنا. ڈاکٹر صاحب جو نام نہاد ڈاکیومنٹ آف ایکسیشن ہے اس کو بھی جو اس وقت گورنر جنرل تھے انہوں نے ایک شرط کے ساتھ ہی قبول کیا تھا اور اس میں بھی رائے شماری کی بات تھی. جی بالکل ایسا بھی ہوا ہے, اور اس میں بہت یہ واضح بات ہے کہ آپ چاہے سال لگا دیں اور 10 سال اور لگا دیں اور چاہے آپ کچھ بھی کر لیں, جب تک مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کی رائے کو جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی اور ان سے باقاعدہ ایک ووٹ پروسیس کے ذریعے اور ان کی مرضی کے مطابق, یہ نہیں کہ آپ اپنے چیزوں کو امپوز کر کے ان پر کریں, انہیں آزادانہ حق کے خود ارادیت نہیں دیا جاتا, اس وقت تک یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا ہے. چاہے اس پہ جنگ, جیسے آج چیف آف آرمی صاحب نے کہا ہے کہ جی 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں, 10 جنگیں ہم اور لڑیں گے, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ جنگیں شاید اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اور بھارت بھی جو کہ گیدڑ ببکی ہے نا, وہ دیکھ لیں 47 سے اب تک 77 سال ہو گئے, کیا کوئی کام کی بات کی انہوں نے؟ کیا انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے بارے میں جو جھوٹ اور من گھڑت ان کا بیانیہ رہا, کیا وہ دنیا میں کہیں تسلیم کیا گیا؟ 129 ممالک میں انکلوڈنگ سکھ برادری اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ وہ بھارت کے اس غاصبانہ قبضہ کے خلاف 5 فروری کو بھی کرتے ہیں احتجاج. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ نے من گھڑت کا لفظ استعمال کیا تو مجھے یہ یاد آ گیا کہ رائے شماری, استصواب رائے, پلیبسائٹ کا جو بات ہے قرارداد میں کہی گئی, اس کو بھی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے, اور انہوں نے اسٹیٹ اسمبلی کے ذریعے سے اسے رائے شماری گرداننے کی کوشش کی, جس کو 1957 میں پھر اقوام متحدہ کی قرارداد نے کہا کہ بھائی ایسا کوئی کام جو ہے وہ رائے شماری نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی دیکھیں, جب آپ تروڑ مروڑ کے چیزوں کو پیش کرتے ہیں نا, جب آپ لوگوں کی حقوق جو بنیادی حق ہے اس کو غصب کرتے ہیں, جب آپ چلاکیوں سے دیکھیں, تدبر اور چلاکی میں فرق ہوتا ہے. یہاں جو بھارت کام لے رہا ہے وہ تدبر سے کام نہیں لے رہا, وہ نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی عوام کا کس میں بلا ہے, نہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کا کس میں بلا ہے, نہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اتنے بڑے ملک کی جو امن اور خوشحالی کی بنیاد ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. جنگوں کو ایوائڈ کرنا اور اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ توجہ دینا, اور جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو جینے کا موقع دینا, وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ مینوپولیٹ کر رہا ہے. وہ بالکل بھی یہ کبھی یہ ظاہر نہیں کرتے کہ جی کشمیری ہمارے ساتھ نہیں ہے, جبکہ 77 سال سے 80 سال سے, اس سے بھی کوئی 10 سال پہلے لگا لیں, جو بھی چیزیں مقبوضہ کشمیر میں چل رہی تھی آزادی سے قبل بھی, کشمیری قوم آج تک آزادی کے لیے پس رہی ہے. اور جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے عوام اب ایک ہی چیز چاہتے ہیں پوری دنیا سے, سمیت اقوام متحدہ کے, سمیت بڑی طاقتوں کے, اور سمیت پاکستان کے, اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. آج کا یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں اس موقع پر کہ 5 فروری کے حوالے سے جو آج پاکستان میں جس طرح ریلیز ہوئی ہیں, اور یہ جس طرح لوگوں نے اس کا اس ایشو کو ایک جو ہے نا دوبارہ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے زندہ رکھنے کی بات کی ہے, یہ ایک بڑا قابل ستائش عمل ہے. اور پرائم منسٹر سے لے کے اس میں گراس روٹ لیول تک سب لوگ بلا تفریق اس میں یک جان ہے, یک خیال ہیں, یک جان ہے. اور جب تک یہ دنیا اس کو مسئلے کو حل نہیں کرتی, یہ دنیا کا امن خطرات سے دو چار رہے گا. سر یہ بہت امپورٹنٹ, میں آپ سے ایک پوائنٹ ارز کر رہا ہوں کہ ایٹامک پاور ہیں ہم بھی, وہ بھی ایٹامک پاور ہیں, اور ہمارے دل جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہماری پاک افواج جو ہیں وہ سینہ بہ سینہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کبھی بھی جو ہے نا ان پر ہونے والے مظالم کی تائید نہیں کر سکتے, نہ ہم کر سکتے ہیں اور نہ دنیا کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ دنیا نے ایک آنکھیں ضرور میچی ہوئی ہیں, اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. میں آپ کو بڑا مختصر سا اس میں عرض کرتا ہوں. ایک تو سر دیکھیں, ضرورت اس صبر کی ہے کہ جو ہمارا آج کا نوجوان ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا. جب اس کو پتہ لگے گا تو دنیا کو پتہ لگے گا, دنیا کو بھی ہمیں بتانا ہے. اس کے لیے جو کشمیر میں سمجھتا ہوں ریسرچ یا سیل یا جو کشمیر سینٹرز بنے تھے, اس کو دوبارہ سے فعال رول جو ہے نا پلے کرنا چاہیے. یہ تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کشمیر سینٹر جو ہمارے ہاں تھے وہ تھوڑا سا ان کا پس منظر میں چلے گئے ہیں. ہم اس جانب آئیں گے اور ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہمیں جو کرنا چاہیے کیا ہم کما حق کو ویسا کر رہے ہیں یا نہیں. لیکن ابھی جو آپ نے حوالہ دیا اس سے جڑی ایک تازہ خبر بھی آئی ہے کہ بھارت ایک جانب تو کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ میرا اٹوٹ ٹانگ ہے, اور دوسری جانب ابھی یہ آج ہی خبر آئی کہ کلگام جو واقعہ ہوا, ایک ایکس سروس مین جو ہے اس کا مرڈر ہوا ہے, اور اس کے بعد 500 لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا مقبوضہ کشمیر میں. میر وائز عمر فاروق نے آج ہی اس پر اپنے فیس بک پیج پر جو ہے وہ اس پر پوسٹ بھی کی ہے, اور انہوں نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارتی حکومت جب یہ کہتی ہے ایک جانب کہ یہ اٹوٹ ٹانگ ہے,
تو جس کو آپ اٹوٹ انگ کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ ایک قتل کے بدلے آپ نے 500 لوگوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لے لیا. 1,00,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے انہوں نے, عصمت دریاں کی ہیں, پاک خواتین کی عزتیں لوٹی ان لوگوں نے, بھارتی حکومت کے ایما پر لوٹی گئی ہیں عزتیں, غصب کیا ہے ان کو, قبضے کیے ان کی زمینوں پر, ان کے کاروبار پر, دکانوں پر قبضے کیے ہیں, ان کو دکانوں کو بند کروایا گیا ہے, وہاں ان پر کرفیو مسلط کیا ہوا ہے, کرفیو کی سی فضا ان کے اوپر رہتی ہے سال کے آدھے حصے میں, اور وہ نکل نہیں سکتے, اپنا کاروبار نہیں کر سکتے, نوکریاں نہیں کر سکتے, ان کی جو تعلیم و تربیت کا عمل ہے وہ متاثر ہو چکا ہے. پیلٹ گنز, آپ کو پتا کتنے نوجوانوں کی آنکھیں جو ہے پیلٹ گن سے ضائع ہو چکی ہیں, ایسا ہی ہے, اور یہ استعمال کی ہیں, کیا دنیا میں کہیں پہ علاوہ ہے یہ؟ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ابھی ہم بات پروگرام میں یہ کر رہے ہیں کہ یہ تازہ خبر ہے کہ کلگام واقعے پر 500 پیری جو ہیں انہیں اس بنیاد پر غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہے کہ ان کے رشتہ دار آزاد کشمیر میں رہتے ہیں, ان کے رشتہ دار پاکستان میں رہتے ہیں. تو اس قسم کا جو ٹریٹمنٹ ہے انڈیا کی جانب سے, اور دوسری طرف یہ راگ کہ جی یہ ٹوٹ انگ ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھارت کا مقبوضہ کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھارت وہاں قابض ہے, غاصب ہے, اس کی 10 لاکھ فوج وہاں پر ناجائز طور پر موجود ہے. بھارت کو ایک سازش کے تحت راستہ دیا گیا پٹھان کوٹ کی طرف سے, ورنہ بھارت کا کوئی زمینی راستہ وہاں موجود ہی نہیں ہے. پاکستان کا قدرتی طور پر 730 میل رابطہ ہے مقبوضہ کشمیر سے, بلکہ کشمیر ایک ہی ہے, مقبوضہ ہو یا آزاد کشمیر ہو وہ ایک ہی کشمیر ہے. اور اس کشمیر کے سارے دریا جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آتے ہیں, سارے راستے پاکستان کی طرف آتے ہیں, اور یہاں پر وہ ناجائز قابض ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو 5 اگست 2019 کو وہ ایک اس نے اپنی حیثیت اس کی بدلی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود ہے کہ وہ نہیں بدل سکتا تھا, اور اس نے وہاں پر ناجائز طور پر ہندوؤں کو آباد کرنے کی کوشش کی. تو اب وہاں پر اگر پہلگام میں اس لیے حراست میں لیں کہ ان کے رشتہ دار آزاد کشمیر میں ہیں, تو وہ تو قدرتی طور پر ایک ہیں, وہ آزاد کشمیر میں ہو یا مقبوضہ کشمیر میں ہو. بھارت کا کیا کام ہے وہاں پر؟ بھارت کی تو فوج ناجائز وہاں بیٹھی ہے, بھارت کے تو حکام اگر وہاں موجود ہیں تو وہ ناجائز ہیں وہاں پر. اور اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر وہ ایک ہے, وہ خطہ ایک ہے, اور وہاں بھارت کو اگر کوئی تکلیف ہے تو رہائشواری کروائے اس کے مطابق کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھارت نے خود تسلیم کیا ہوا ہے, اور یہی اس مسئلے کا حل ہے موجود ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھارت ظلم کے ذریعے سے نہیں قائم رکھ سکتا. وہاں روز ریفرنڈم ہوتا ہے, وہاں کے لوگ بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں, اور 14 اگست کو یوم پاکستان جو یوم آزادی جو ہے وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں, اسے یوم آزادی کے طور پہ مناتے ہیں. اس لیے بھارت کو شرم کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے یہ نوشتہ دیوار ہے. مودی کو سمجھنا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آئین کے اندر اپنی ترمیمیں کر کے وہ اس کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ 5 اگست 2019 کا جو واقعہ ہے اس کے بعد یہ یک طرفہ اقدام جو ہے, اس کے بعد جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا کیا کما حق ہم نے ویسا کیا ہے؟ نہیں کیا. ہم نے اس وقت اس کے مطابق ہمیں جانا چاہیے تھا, ہمیں اقوام متحدہ میں جانا چاہیے تھا, ہمیں دنیا کے سامنے جانا چاہیے تھا, ہمیں اس کیس کو لڑنا چاہیے تھا, ہمیں اس کو تبدیل کروانا چاہیے تھا, اور آزاد کشمیر کو آگے رکھ کر, اس لیے کہ فریق آزاد کشمیر ہے, ان کو آگے رکھ کر دنیا کے اندر اس کیس کو لڑنا چاہیے تھا. یہ 5 اگست 2019 کو یک طرفہ طور پر جو کام کیا گیا, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی اس کی ایک خاص حیثیت موجود ہے, اور اس کے مطابق جو بھارت نے یہ کام کیا, یہ اقدام کیا, یہ غلط تھا, اور اس کے مطابق ہمیں اس پہ, لیکن ہم نے یہاں پر کہا کہ جمعہ ہم احتجاج کریں گے, وہ احتجاج بھی نہیں ہوا.
اور اپنے ملک میں احتجاج کے بجائے ہمیں دنیا کے اندر جو کچھ ادارے موجود ہیں، جو لابیز موجود ہیں، جو سسٹم موجود ہیں، اس میں جانا چاہیے تھا. ہم نے نہیں کیا، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. آج تین فریق ہیں. ایک مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں، وہ روز بتا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. سید علی گیلانی نے ایک لہر پیدا کی تھی، ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. پاکستانی ہیں تو وہ بھی یکسو ہیں، اور بھارت اٹوٹ ہم کہتا ہے. تو فرائض تو ہمیں ادا کرتے ہیں، ہم ان کے وکیل ہیں. وکیل کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور وکیل کو ان کا کام ہے دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اس کیس کو لڑنا تھا ہم نے لڑنا تھا، ہم نے نہیں لڑا کس طرح سے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر احسن محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اسی حوالے سے ہی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، جیسے کہ فرید پراچا صاحب نے کہا کہ ہم ان کے وکیل ہیں، تو ہم نے وہ وکالت عالمی سطح پر کما حق کو کی ہے یا نہیں کی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو کراچی سے خیبر تک ایک منظر ہم عوام میں دیکھتے ہیں، اس کو عالمی سطح پر ہم نے اس کو میٹیریلائز کیا یا نہیں کیا؟ نہیں، اس میں بالکل میں ایگری کرتا ہوں جی ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے کہ یہ واقعتاً ہم اس طرح اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے جس طرح کیا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کچھ ابھی ہونا باقی ہے. اس میں ہمیں اقوام متحدہ کے پاس بھی جانا چاہیے تھا. پھر عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے جو وفاقی سطح پر ہم نے کشمیر کمیٹیاں گزشتہ جو 10 سال میں بنائے رکھی ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا 2 دہائیوں سے، انہوں نے کوئی اتنا فعال کردار اس طرح ادا نہیں کیا ہے. یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ جب سارے اختیارات انجوائے کر رہے تھے، کشمیر کمیٹی کی پاورز یوز کر رہے تھے، تو وہ اس کے لیے ایک تو وہ اندرون ملک مسئلہ کشمیر کی آگاہی کے لیے ساری جامعات کو آن بورڈ لیتے، ساری یونیورسٹیز کو، کیونکہ تعلیمی اداروں سے ہی تعلیم یافتہ لوگوں کو پتہ لگے گا تو پھر ہی بات آگے بنے گی نا. یہ محض کسی جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا خالی پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایگری کریں گے. آپ نے کشمیر کمیٹی کی بات کی، جو پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے کشمیر پر، اس میں تمام جماعتوں کے ممبرز ہوتے ہیں، ایک چیئرمین ہوتا ہے. تو یہ ساری جماعتیں اس کو مجتمع کر کے جو بیانیہ ہے اس کو عالمی سطح پر، یا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ملک کے اندر اس طرح اس شد و مد کے ساتھ نہیں پیش کرتی؟ یہ بالکل دیکھیں نا آپ، یہ ایک تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ہر ضلع پاکستان کا جو بڑا ضلع، جیسے پنجاب میں 34 میں سے کوئی آپ یہ لگا لیں گے کوئی 12-15 بڑے اضلاع، یا سندھ میں کوئی 8 سے 10 بڑے اضلاع، خیبر پختونخوا میں، اس کے علاوہ بلوچستان میں، یہاں کشمیر سینٹرز کا قیام جو ہے نا عمل میں لایا جاتا. یہاں تو پہلے والے جو سینٹرز بنے ہوئے تھے وہ بھی ایک ساقت ایک طرح سے ہو چکے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ ان کو فعال بنانا کس کی ذمہ داری تھی؟ کشمیر کمیٹی کی ذمہ داری تھی نا، تاکہ وہ لوگوں کو آن بورڈ رکھتے. وہ ہر جگہ پر ہر روز اس بارے میں کوئی نہ کوئی بات وہاں پر ہوتی، لوگوں کو مختلف مکتبہ فکر سے لوگوں کو بلاتے، ہر شعبہ سے لوگوں کو انوائٹ کرتے، کیا بزنس مین یا تاجر، کیا بیوروکریٹ یا کیا اسٹوڈنٹ یا کیا خواتین، سب کو یوتھ سب کو وہ آن بورڈ لیتے. کسی نہ کسی طرح ان کا کوئی نہ کوئی اس میں حصہ ہوتا آگاہی مہم میں، کیونکہ آگاہی بہت اہم ہے تاکہ یہ مسئلہ سویا نہ رہے. یہ کہیں اس پہ کچھ، جیسے ابھی ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب یہی پھر مجبور کرتے ہیں اسے کمیٹی کو بھی کہ نہیں جی آپ یہ کام اس طرح کریں. اور دوسرا ہمارے ہاں تو یہ بڑا یہ سست روی سے اس ضمن میں کام لیا گیا. میرا خیال ہے اس کو بھی باقی کمیٹیوں کی طرح ایک عہدہ شاید سمجھ لیا گیا. لیکن یہ ہم کہیں کہ جی بالکل کوئی کام نہیں کیا تو یہ تو نہیں ہے. کام تو کچھ نہ کچھ انہوں نے کیے ہیں، ایفرٹس کیے ہیں، لیکن وہ ایفرٹس جو کہ اس مسئلہ کو دنیا کی نظروں میں نمبر 1 مسئلہ لے کے آتی، کیونکہ یہ ایک نمبر 1 مسئلہ ہے. یقیناً یہ ایٹامک پاورز کے ساتھ ایک درمیان ایک جھگڑے کا ایشو ہے، اور وہاں پر جو لاکھوں لوگ ہیں کشمیری، ان کی آزادیاں سلب کرنے کا ایشو ہے، ان کی رائے دبانے کا ایشو ہے. اس کے علاوہ لاکھوں لوگوں کو شہید کر دینا اور نوجوانوں کو زخمی کر دینا، بے روزگاری، ان کے پاس اکنامک ڈیولپمنٹ کی مقبوضہ کشمیر کے پاس کوئی جواز اور کوئی رہ ہی نہیں گیا باقی کہ وہاں کا نوجوان کچھ کر سکے. بیچارے پتہ نہیں کس طرح باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور اپنے خاندانوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں پر جھنڈا اٹھا کر بھارت کے سفارت خانوں کے آگے وہ جا کے پاکستانی جب پرچم اٹھا کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا کو دکھانا اب ہمارا کام ہے. کوئی دن ایسا گزرنا چاہیے ہی نہیں جب کشمیر کمیٹی کا بیان نہ آتا ہو. کشمیر کمیٹی جو ہے اپنے سٹیپس جو طے کر لے، اندرون ملک نمبر 1، نمبر 2 اس کے بعد بیرون ممالک، دنیا کے سارے ممالک کے اندر جو ہے نا وہ اپنے سفارت خانوں میں ایک کشمیر سیل بنائے جو وہاں پر ایک فعال کردار ادا کریں.
ہر سفیر کو پابند ڈاکٹر کریں صاحب اس پہ رائے لے لیتے ہیں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کشمیر کمیٹی کے جو کردار ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب جیسے بات کر رہے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید فعال ہونے کی ضرورت ہے, اور عالمی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی یہ جو بھارت کی بربریت ہے اس کو واضح کرنے اور اس کے بارے میں بات کرنے کی شدید ضرورت ہے؟ جی بالکل ہے جی. کشمیر کمیٹی جو ہے محض کوئی پروٹوکول انجائے کرنے والی کمیٹی نہیں ہے, ایک ذمہ داری ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب مرحوم کمیٹی کے چیئرمین تھے. انہوں نے اس دوران جو کام کیا وہ وفود کو لے کر دنیا کے ممالک میں گئے, اور قاضی حسین احمد صاحب مرحوم ان وفود کا حصہ تھے. اب اس پائے کے لوگ اگر دنیا کے ان ممالک میں جائیں کہ جن کا اپنے ملک کے اندر بھی ایک بڑا مقام ہو اور دنیا کی سیاست کے اندر بھی ان کے نام ہو, اور وہ دنیا میں جائیں اور جا کے وہاں کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو, پارلیمنٹیرینز کو, اور ان کو ملیں اور میڈیا پہ بات کریں, تو ظاہر بات ہے کہ ان کی بات کا ایک بڑا اثر ہوگا, اور ہوا. تو اس طرح سے اگر کشمیر کمیٹی جو ہے وہ اس بات کو اجاگر کرے, لے کے جائے, دنیا کے پاس جائے. میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے مختلف ممالک میں اپنے ایم این اے ہونے کے دوران بھی اور اس کے بغیر بھی, جب میں اپنے نجی دوروں پہ بھی گیا, تو میں نے دیکھا کہ ہمارے سفارت خانوں کے پاس کشمیر کے سلسلے میں کوئی معمولی پمفلٹ تک بھی موجود نہیں تھا. ڈنمارک میں, ناروے میں, کئی جگہ. میں نے کہا کہ میں نے یہاں کے پالیٹیشین سے ملنا ہے, کینیڈا میں, کہیں اور, تو کہیں کوئی میرے اپنے پاس جو لٹریچر تھا وہی تھا, لیکن ہمارے سفارت خانوں کے پاس کوئی موجود نہیں تھا. چائنا میں گیا, جب وہاں کے جو پاکستان کے ٹیکس کو ڈیل کرنے والے ان کے فارن آفس میں جو سیکریٹری تھے, ان سے جب میری بات ہوئی اور میں نے ان کو مسئلہ کشمیر سمجھایا, تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مجھے پتا چلا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کا یہ کچھ سرحدی تنازع ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے. یعنی ان کو مسئلہ کشمیر اور اس کا کہ یہ تقسیم بر صغیر کے ایک نامکمل ایجنڈے کی تکمیل ہے, یہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا اصل ایشو ہے کیا کشمیر کا, اور کشمیری عوام کا نقطہ نظر کیا ہے یہ ان کو. تو گویا کہ ہمارے سفارت خانے بھی اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کر رہے, کوئی ان کے ریفریشر کورس ہو. ابھی جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے, ہم نے نصاب تعلیم میں کوئی چیز نہیں رکھی, ہمارے ایجوکیشن سلیبس میں نہیں ہے. ہم نے یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, ہم نے اپنے نوجوان نسل کو ہم نہیں بتا رہے کہ ایشو کیا ہے کشمیر کا. انہیں صرف ایک یوم یکجہتی کشمیر, ایک چھٹی کا دن پتا ہے. وہ بھی قاضی حسین احمد صاحب نے 1990 میں جب یہ بات کی تو ایک طرف بے نظیر صاحبہ مرکز میں تھیں اور صوبے میں آئی جے آئی کی حکومت تھی اور میاں نواز شریف صاحب تھے, تو ایک طرح سے یہ قومی یکجہتی بن گئی کہ موو کرنے والے جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد صاحب تھے اور پیپلز پارٹی, نون, سارے تقریباً اس میں اکٹھے تھے. اور وہ وقت سے لے کر اب تک جس یوم یکجہتی کشمیر چل رہا ہے اور یہ قائد صاحب کا صدقہ جاریہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر تو کم از کم قوم کو اکٹھا رکھیں اور نئی نسل تک یہ بات پہنچائی جائے. بچوں تک کے لیے ہم نظمیں اور کشمیر کہانیاں ان کے لیے جو ہے وہ اپنے سلیبس کے اندر رکھیں. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. مجھے بتایا گیا کہ آپ نے کہیں جانا ہے, مصروف ہیں, آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. ڈاکٹر احسن صاحب یہ فرمائیں, اب ہم کچھ بات کرتے ہیں ان سولوشنز کی جو مختلف ادوار میں کنسیڈر کیے گئے, اس میں آؤٹ آف باکس سولوشنز کی بات ہوئی ہے, اس میں سیلف گورننس کے حوالے سے بھی ایک دور تھا کہ بات ہوتی رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو حل ہے, اس میں کوئی آؤٹ آف باکس نام کی کوئی چیز ہے؟ نہیں سر نہیں. یہاں میں آپ کو ایک بڑی ایک پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں ایک چیز. جی, مسئلہ کشمیر کا ایک ہی حل ہے جو اقوام متحدہ نے تجویز کیا اپنی قرارداد کے ذریعے, بلکہ ملٹیپل قراردادوں کے ذریعے, اور وہ ہے استصواب رائے, حق خود ارادیت. اب ہم ان کو لفظی جال میں جتنا گمانا چاہے, جیسے کہ بھارت کر رہا ہے,
ड्रामे बाजी, एक्टिंग और डायरेक्टिंग और जिस तरह की वो एक हकायतें बयान करके और जिस तरह जालसाजी मैं बल्कि कहूँगा दुनिया की आंखों में धोखा देने की कोशिश कर रहा है भारत, ये सारे चीज़ें जो है ना, ये अगर हम इस चीज़ को जैसे डॉक्टर फरीद साहब फरमा रहे थे, अगर हम नई नस्ल को पहले अपने अंदरूनी मुल्क और बैरून ममालिक अपने सफारत खानों को ऑन बोर्ड ले लें, इसके लिए एक एफर्ट कर लें, कश्मीर कमेटी जो होती है वफाकी सतह पर इसको हैंडल कर लें मामले को, और ये हैंडलेबल है। ये नहीं है कि ये कोई ऐसा काम है जिसके लिए बहुत ज्यादा बजट दरकार है, चीजें तो ऑलरेडी मौजूद हैं, यूनिवर्सिटियां हमारी ये चल रही हैं, अगर वहां पर अगर आप एक कश्मीर चेयर रख दें तो क्या हर्ज है, अगर आप अपने स्कूल्स में अगर किसी जो सिलेबस है आपका, आप उर्दू में अगर एक कश्मीर की नज़म और एक कश्मीर कहानी एक उसमें एक शामिल कर दें तो उसमें क्या अमर माने हैं सवाए आपकी कि कश्मीर कमेटी के एक अच्छे प्रपोजल देने से। अगर इसी तरह ही आप जो है ना वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर जाके तो उनको अटैच कर दें कश्मीर सेल्स के साथ, वो आके अपने सालाना शिशमाही बहाना और समाही बुनियादों पर कोई ना कोई लेक्चर और रिसर्च जो उनकी बेस चीज़ें हैं वो पेश करने का एक एहतमाम कर लिया जाए, तो इसमें क्या हरज है। सफारत खाने जो है आप बैरून ममालिक आ जाएं, जैसे कि वो बताया उन्होंने कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में वफूद जाते रहे, तो क्या अब वफूद क्यों नहीं जा सकते? क्या काबिल लोगों से पाकिस्तान की गोद खाली तो नहीं है? बड़े बड़े नामवर स्कॉलर्स और मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे असातिज़ा कराम रिटायर्ड मौजूद हैं जिन्होंने मुल्क के लिए सितारा इम्तियाज़ लिए, बहुत सारे तमगे लिए। उन्हें कहा जा सकता है कि वो इसके पूरे सुनेरियो में जाके अपनी बात जो है वो सरबराहान ममलकत दुनिया में मुख्तलिफ कम अज़ कम 40-50 जो बड़े ममालिक हैं उनके सरबराहान ममलकत से तो एक टाइम लेकर जाकर मिल के उन्हें बयान कर सकते हैं। इसी तरह जो बड़े ममालिक हैं जैसे अमेरिका है, जैसे और मैं तो चीन को भी इसमें शामिल कर लेता हूँ इसमें, और रूस है, इस तरह और बहुत सारे, फ्रांस है, ये वो जाके कम से कम वहां पर जाकर उन ममालिक में कोई सालाना शशमाही बेसिस पर अपने सफारत खानों के डॉक्टर साहब प्रोग्राम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए ब्रिगेडियर साहब कि अभी हमने जो बात की है अब तक आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, उसमें एक सवाल ये है कि इस जेन्युइन इशू को और भारत की से संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को और यकतरफा इक़दामात को आलमी सतह पर जिस शद्दोमद के साथ उजागर किया जाना चाहिए था, क्या हम उसी तरह उजागर करने में कामयाब हुए हैं या नहीं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं हुए। हम सिर्फ यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान के अंदर बना के समझते हैं कि दुनिया जो है वो हमारी तरफ देख रही है और हमारे जो नारे हैं, ये जो हमारे जो रिएक्शन है उसको नोटिस कर रही है। लेकिन अभी आप देख लीजिए कितना अर्सा हो गया मसला कश्मीर को, और यूएनओ की करारदादें जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, बल्कि उस यूएनओ की करारदाद में एक फ्रेश इम्पीटस उस वक्त आया था जब महबूबा मुफ्ती जो है वो चीफ मिनिस्टर थी जम्मू एंड कश्मीर की, और उसने वहाँ पे करारदाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से पास करवाई थी कि जी कश्मीर को जो इंडिया का पार्ट बना दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। उस वक्त दोबारा यूएन की एक रेजोल्यूशन, फ्रेश रेजोल्यूशन आ गई थी, तो उन्होंने कहा था कि जी कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशन, यहाँ प्लेबिसाइट होना है, तो ये किसी मुल्क का हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस करारदाद को लेके हम कहीं गए, मैंने तो नहीं सुना कि गए, सिर्फ ये जरूर हुआ कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में तकरीरें करके और बस हमने समझा कि बस अब तो ये सारा मसला हल हो गया। उसका रिएक्ट ये हुआ कि इंडिया ने 35A भी खत्म कर दिया और 345 भी खत्म कर दिया और उसकी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। हालांकि वहाँ 3 स्टेक होल्डर्स है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी और चाइना भी है। चाइना ने इसे अपना ऑब्जेक्ट किया, पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन यहाँ बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की या यूएनओ की या दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त है, तो उनके यहाँ तो इस चीज की कोई सुनवाई नहीं है। वो क्योंकि वो तो कश्मीर तो है ही है। आप ये देखिए कि गाजा में क्या हुआ है, 1 लाख क्रिश्चियन मॉनिटर कहता है कि 1,62,000 लोग जो है वहाँ पे शहीद कर दिए गए हैं, लेकिन क्या दुनिया ने उसका नोटिस लिया है? या जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन थी कमाला हैरिस और बाइडेन जैसे लोगों की, उन्होंने उसका नोटिस लिया था? ये जहाँ तक मुसलमानों की स्ट्रगल्स है ना, वो उनके ऊपर कोई भी कान धरने को तैयार नहीं है। वो चाहते ही हैं कि जो रिलीजन के नाम पे इन लोगों को तबाह बर्बाद किया जाए। आईसीजे के नोटिस, आपके आईसीजे का आपके पास सामने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का
नेतन्याहू को उन्होंने वॉर क्रिमिनल करार दिया था और वॉर क्रिमिनल शुड बी अरेस्टेड। इससे पहले जो जर्मन वॉर क्रिमिनल्स थे जिन्होंने होलोकॉस्ट को कहते थे कि जिन्होंने रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे जिसका किसी ने प्रूफ नहीं देखा कि यहूदियों को मारा है या गेटूज में डाला है, उनके खिलाफ ट्रायल्स हुए ना, इतने बड़े बड़े ट्रायल्स हुए, उनको फांसियां दी गई, उनको सजाएं दी गई। तो ये नेतन्याहू जो उससे बड़ा मुजरिम है, इसने भी हॉलोकॉस्ट किया, लेकिन आज उसको ट्रम्प जो है अमेरिका में रिसीव कर रहा है। सो ये बहुत बड़ा मुनाफत है दुनिया की सियासत में। और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तो कभी इस मुकदमे को जहाँ पे आपको यूएनओ में लेके जाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वॉच के पास देखना चाहिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास चलना चाहिए, हमें कुछ और नहीं तो दुनिया में हमको भी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के जो लोग बैठे हुए हैं उनको वहाँ पे जो सोच रखने वाले लोग हैं, जो मीडिया है, जो थिंक टैंक्स हैं, उनके साथ एंगेज करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए। और वहाँ पे जितनी भी जुल्म और तशद्दुद की सजा जारी है, या देखिए ना 3 डिवीजन वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, जो फौज वहाँ पे है, वहाँ पे 12 किस्म के एंटी ह्यूमन लॉज लगे हुए हैं। पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े ढोल बजाती है और अमेरिका सबसे बड़ा चैंपियन है जो ढोल बजाता है ह्यूमन राइट्स का। गाजा में ह्यूमन राइट्स का क्या हाल हुआ आपके सामने। कश्मीर में 12 सिक्योरिटी एक्ट लगाए हुए हैं जो ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और वहां पे बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी और वो अजीत कुमार डेविल जैसे लोग हैं जो जेनोसाइडल लोग हैं, जो फैक्टिस्ट लोग हैं, उसके ऊपर कोई सवाल रेज नहीं करता। और हमने तो मतलब है एक तरह से इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। बस हाँ 5 फरवरी आया, जलसा जुलूस निकाला, उसके बाद अगले साल 5 फरवरी तक बस टोटल खामोशी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइए जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमने आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा में या ह्यूमन राइट्स वॉच में उस तरह से इस मुकदमे को नहीं लड़ा, लेकिन एक जानिब आप ये कहते हैं कि अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक गजा में क्या हुआ, उस मसले को तो उजागर किया गया, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एक बयान देते हैं और उन्हें वो फिर वापस लेना पड़ता है। ट्रंप नेतन्याहू को रिसीव कर रहे हैं, तो हम जाएंगे तो क्या होगा? इज दिस द वे आउट? देखिए साउथ अफ्रीका गया था ना, आप ये देखिए कि गजा का मसला किस तरह शुरू हुआ था। वो साउथ अफ्रीका ने एक पिटीशन फाइल की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जिसके ऊपर पूरी की पूरी अदालत बैठ गई और उन्होंने वहां पे बाकायदा हियरिंग हुई, जहां पे सिर्फ ये नहीं कि वो जो गजा से रिलेटेड या कोई फलस्तीनियन को सुना गया, वहां पे इजराइल को भी मौका दिया गया, उनको भी हियरिंग, उनकी भी एम्बेसडर बैठी हुई थी, उनको उसमें भी तो कोई तो मसला लेके गया ना। अब हमारा मसला कोई आज तक किसी इंटरनेशनल फोरम पे हमने किसी को एंगेज किया, चाइना भी स्टेक होल्डर है कश्मीर में जब 335 है या 345 खत्म हुआ, लेकिन वो किसी भी तरीके से चाइना को भी एंगेज किया जा सकता है। वैसे तो आप कह रहे हैं ठीक, हमारी बात सुनता कोई नहीं है। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल इधर आया था जब वो उन्होंने विजिट करना था, ये जो हमने सिखों के लिए जगह बनाई है वहां पे वो गए, किया, उसने बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे यहाँ पे कि जी हम जाके ये करेंगे। देखिए क्या हुआ, कोई बात सुनता नहीं। इसलिए नहीं सुनता कि एक मसले को, कोई भी मसला हो, उसको कंसिस्टेंटली लेके चलना पड़ता है। आपको याद होगा हमने बारहा इंडिया की दहशत गर्दी के मुताबिक सबूत जो हैं, डॉजियर्स जो हैं, वो यूएनओ में जमा करवाए, लेकिन हुआ क्या कि डॉजियर्स जमा करा के वापस हम आए और सो गए। हमने वी डिडंट परस्यू दो डॉजियर्स। जो हमारी एम्बेसीज को, जो हमारे कवर ऑफिसर्स को, जो हमारे डिप्लोमेट्स को परस्यू करने चाहिए थे, खाली जमा करा देना से तो मेरे ख्याल नहीं हल सकता, जो मैं दुनिया की डिप्लोमेसी देखता हूँ। और जहाँ पे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी एक नफरत की फजा है, और उसके साथ साथ खास तौर पे जब पाकिस्तान का जिक्र आता है, और पाकिस्तान क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क है और साथ न्यूक्लियर पावर भी है, तो उसको तो सारे रेजिस्ट करने को और उसको सारे नुकसान पहुंचाने को तैयार बैठे हुए हैं। अमेरिका हमारे साथ क्या करता है, हर दूसरे दिन सैंक्शन लगाता है। अभी और हालत देखे कि वो बाइडन ने जाते जाते मिसाइल टेक्नोलॉजी पे सैंक्शन लगा दी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा अब दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है ना, किस बुरे तरीके से दहशतगर्दी हो रही है। यहाँ पे अफगानिस्तान जब दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है, इंडिया दहशतगर्दी साहब एक मुख्तसर सा सवाल यहाँ आपसे ये है कि पाकिस्तान के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था जब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर सालिसी का जिक्र किया था और उस पर
انڈیا کی وزارت خارجہ کا بیان بھی آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں دیٹ واز اے سیریس ٹاک, کوئی سنجیدہ بات تھی؟ اب وہ پھر امریکہ کے صدر ہیں یا صرف محض ملاقات کی حد تک یہ بات کی گئی تھی؟ آپ اس کو اس پاکستان کے پرائم منسٹر سے ہٹا کے اس طرح دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں یہ کہا. ٹرمپ نے ابھی بھی بہت ساری چیزیں کہی ہیں. اس نے کہا میں چائنا پہ ٹیرف لگاؤں گا, انہوں نے ٹیرف لگا دیا. اس نے میکسیکو کو کہا کہ جی میں ٹیرف لگاؤں گا, میکسیکو نے ابھی 1 مہینے کی اس سے اجازت لے لی ہے کہ جی ہم بارڈر پہ ڈپلوائے کریں گے. تو آپ کو ٹرمپ کا ریئیکشن دیکھنا ہے کیا تھا. اس نے کہا جی میں ثالثی کروں گا کیونکہ تیار ہوں. اس کے اوپر انڈیا کا بیان بھی آیا, پھر وہ چھوڑ کے چل. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی چیز تھی تو اس نے کہا تھا. اس نے کوئی یہ کوئی بازاری گانا تھوڑی, فلمی گانا تھوڑی تھا جو اس نے گا دیا اور اس کے بعد کسی نے اس کو لکھ کے دے دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ اگر ٹرمپ کی حکومت رہتی تو ہم پرسو کر سکتے تھے. ابھی آیا ہے ٹرمپ تو ابھی پرسو کرے کہ جی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا, آپ اپنے باقی بھی جو الیکشن مینیفیسٹو میں چیزیں لے کے آئے آپ ان کو بھی پرسو کریں. یہ تو ہم نے کرنا ہے نا بھائی. اپنا کام کوئی اوپر سے اللہ میاں کوئی اوپر سے تو آگے فرشتے تو نہیں کریں گے نا, ہم ہی نے کرنا ہے نا کام اپنا. اگر ہم ہی اپنا کام نہیں کریں گے, اگر ہمارے فورن منسٹری میں ابھی فورن کچھ ہوگا ہی نہیں اور کوئی سیریسنس ہی نہیں ہوگی تو دنیا ہمارا کام کیوں کرے گی؟ آپ مجھے یہ بتائیں. دنیا نے ٹھیکہ لیا ہوا پاکستان کا. تو جب ہم بھی اپنا کام نہیں کر رہے تو ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے نا. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم نے ڈوزیئر جمع کرائے دہشت گردی کے, 3 دفعہ جمع کرائے. ایک دفعہ یوسف زکلانی گئے تھے, اس کے بعد بھی, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ Did anybody pursue those dossiers? Did anybody ask the concerned authority کہ آپ نے اس کے اوپر کیا, یا اس کے اوپر جا کے آپ دوبارہ اس کے سیکرٹری جنرل کو کہتے ہیں یا ہیومن رائٹس کمیٹی کو کہتے ہیں, یا دوبارہ آپ کا جو یو این ایمبیسڈر ایکٹ پہ ہوتا ہے وہ اس کو پرسو کرتا ہے, اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ آتی, اس کے اوپر کوئی چیز بتائی جاتی, کچھ بھی نہیں ہوا. تو انڈیا ابھی تک دہشت گردی میں انوالو ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ انڈیا تو ہے ہی فیشسٹ اسٹیٹ. نریندر مودی سے بڑا فیشسٹ تو جو نتنیاہو ہی ہے, دوسرا فیشسٹ دونوں فیشسٹ جو ہے, دونوں فیشزم کے پیروکار جو انہوں نے دنیا کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو یہاں جو ریجن کے اندر جو تباہی ہو رہی ہے یہ نریندر مودی کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہ جب تک ہم ان کو ہی کہتے رہیں گے انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, جی وہ تو کریں گے, وہ تو پاکستان کے دشمن. ہمیں اپنا نیریٹو لے کے پیش کر کے آگے چل رہا ہے. اس طرح ہم نے کشمیر کا بھی مقدمہ دنیا میں پیش کرنا. اگر ہم ہی نہ پیش کریں تو پھر اس کے بعد پیچھے کیا رہ جائے گا؟ ہمارے ملک میں تو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو پاکستان کے وہاں باہر بھی نکل آتے ہیں, جلوس بھی نکل جاتے ہیں, تو اپنا پروگرام بھی ہو جاتے ہیں جیسے آپ بھی پروگرام کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد 6 فروری کو کیا ہوگا؟ 6 فروری کو ایوری تھنگ ول بی ایٹ دی بیک برنر, اور پھر نئے طریقے سے ہم نیا کام شروع کر دیں گے. جی, بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر احسن صاحب, اب ہم کچھ بات کریں گراؤنڈ ریالٹیز کی ان دا کانٹیکسٹ آف بائلیٹرل ریلیشنز, کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کشمیر پر مذاکرات بھی ہوئے ہیں, اعلان لاہور بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آگرہ میں بھی مذاکرات ہوئے. اس وقت سچویشن یہ ہے پاک بھارت تعلقات کی کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے اور بھارت پاکستان نہیں آ رہا, وہ دبئی میں پاکستان سے میچ کھیلے گا. تو اس موجودہ صورتحال کے تناظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی ونڈو کھل سکتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین کچھ مذاکرات شروع ہو سکیں؟ مجھے یہ فوری طور پر نہیں لگ رہا کہ ایسا ہو سکے. ابھی یہ بریگیڈ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ نیتن یاہو اور مودی جو ہے نا وہ ایک پیج پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نیتن یاہو نے غزہ کے ساتھ کیا ہے, مودی کے خیالات بھی جو ہے نا اور اس کے جو کرتوت ہے وہ یہی اسی قسم کی ہے. اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ یو ایس اے کی بات ہو رہی تھی, جی ٹھیک ہے انہوں نے ایک پیشکش ضرور کی تھی, لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آج جو ٹرمپ صاحب کا بیان ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم غزہ پر قبضہ کر لیں گے. بالکل, اس پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر جس طرح ٹرمپ نیتن کے ساتھ ہم خیال ہے, مجھے اس میں شک ہے کہ اگر ثالثی کا موقع انہیں ملتا ہے تو جس طرح بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں من گڑت اور ایک ڈرامہ بازی کی فلمی ایک سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی پاورفل ہے کہ بہت سارے لوگ, ایون ٹرمپ بھی اگر ریئلٹی جانتے بھی ہوں گے تو شاید ڈنڈی مار دیں, کیونکہ وہ ان کے ساتھ بھی مجھے ہم خیال لگ رہے ہیں, مودی کے ساتھ بھی بنسبت پاکستان کی شاید اس طرح شنوائی وہ چیز کی اس طرح نہ ہو سکے. ہاں, لیکن کیا ہم اس شنوائی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو میرا جواب ہوگا کہ بالکل بہتر بنا سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہاں ایک بالکل چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ بڑا زبردست آپ نے آج یہ پروگرام کشمیر کے حوالے سے کیا ہے. دیکھیں, اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے کہ کشمیر کے جو 3 بیسٹ پاسبل سلوشن ہے تو کیا ہوں گے, تو میرا جواب یہ ہوگا کہ پہلا بیسٹ سلوشن ہے استصواب رائے,
دوسرا جواب ہوگا استصواب رائے، اور تیسرا بھی یہی جواب ہوگا کہ استصواب رائے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے اور اپنی قوم کو یاد کروانی ہے، پوری دنیا کو بتانا ہے جا کر. یہ بات اگر ہم دنیا کو نہ بتا سکے، اس میں ہم کامیاب نہ ہو سکے، اس فلسفی کو ہم ابھارنے میں ناکام ہوئے، جو کہ ہو رہے ہیں، تو سارا کچھ جو ہے نا وہ خاک ہو جائے گا. ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس ایک اہم حل کی طرف، جو کہ جنگ کے بغیر ممکن ہے، جو کہ لڑائی اور جنگ و جدل اور خون آشام جو ہے وہ ایک لڑائیوں کے بغیر ممکن ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اس علاقے کے لوگوں کو، جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، انسان سمجھیں، اور ان کے جو انسانی حقوق جو کہ دنیا نے مختلف ممالک میں یو این انکلوڈنگ اور ساری دنیا کے جو ہیومن رائٹ واچ ہیں انہوں نے مقرر کیے ہوئے معیارات اور سٹینڈرڈز، اس کو کم از کم اس کا نصف انہیں دینے کی بات کریں. انہیں نصف انسان تو سمجھے. اگر اپنے آپ نصف انسان بھی سمجھ لے تو بھارت کو ایک آہنی ہاتھ سے روکا جائے گا کہ آپ کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں جب دنیا میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمیں یہ بہت بڑا تھریٹ بعض اوقات آ جاتا ہے کہ جی کہ ہم آپ کا جی ایس پی پلس سٹاپ کر دیں گے، ہم آپ کا فلاں چیز ایسے کر دیں گے، فلاں ایسے کر دیں گے. تو ایسا ہی بھارت کے ساتھ بھی ممکن ہے. اس کے لیے بھی یہی عمل ہو سکتا ہے کہ جب اس کے ہم یہ ساری چیزیں جو ہے منتریام پہ لائیں گے کہ وہاں انسانی حقوق کی شدید ترین تاریخی ظلم اور مظالم جاری ہیں اور خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور ڈاکٹر لہذا صاحب ان پر گرفت کی جائے. یہ کوئی مینیپولیشن بھی نہیں ہے. ایون کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایمنسٹی، ہیومن رائٹس واچ، یورپین پارلیمان تک کی ممبر کی رپورٹس موجود ہیں. یہ جو 5 اگست کے بعد کے واقعات ہیں اور سنگین جو خلاف ورزیاں، جو کرفیو نافذ کیا گیا، فریڈم آف سپیچ وہاں پہ نہیں ہے، جرنلسٹ کو آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کر سکیں، تو اس کو اس شد و مد سے اجاگر کیا جانا بہت ضروری. آپ کی بات بالکل درست. جی بالکل. میں آپ کو یہاں یہ عرض کر دوں کہ ہوتا ہے نا جی ایک لیول آ جاتا ہے کسی چیز کا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد وہ موقع آ گیا تھا اور آ گیا ہے اب بھی اس 2025 میں بھی، کہ اب ساری جو کمی کوتاہیاں تھی اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اب نہایت سنجیدگی سے اس مسئلہ کو، چونکہ انہوں نے 370 اور 35A دونوں جو ہے نا معطل کر دی، اور اس کے لیے اب یہ جانا بنتا ہے کہ جب ان کی جو بنیادی چیز جس پہ وہ ایگزسٹ کر رہے تھے، وہ خطہ ایک دنیا میں جانا جا رہا تھا اور اس کو ایک یو این او نے ایک متفقہ مشترکہ جس میں خود بھارت کی رائے بھی شامل تھی، جب وہ ایک ایگری کیا تھا اس سے انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. جب یہ وائلیٹ کیا ہے تو آپ یقین مانیں کہ اگر ہم اس کیس کو دنیا کے سامنے لے کے جائیں پراپرلی جیسے کہ لے جانا چاہیے، جیسے کہ دونوں شرکا فرما رہے تھے بریگیڈیئر غضنفر صاحب بھی اور ڈاکٹر فرید پراچا صاحب بھی، کہ ہم نہیں لے کے جا سکے. اگر ہم اس مقدمہ کو لے کے چلے جائیں اور ہم اپنے سفارت خانوں کو استعمال کریں اور ہم اپنے یہاں پر جو نوٹیبلز ہیں ان کو استعمال میں لائیں، ان کو زحمت دیں جا کے وہ کشمیر کمیٹی کا یہ پیغام لے کے جائیں، تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستانی قوم جو ہے نا بہت کم موضوعات ہیں جس پر وہ یک خیال، یک زبان اور یک جہتی اختیار کرتے ہیں. یہ مسئلہ کشمیر پر پورا پاکستان بشمول آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، یہ سب لوگ بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی دوسری سوچ کے یہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں، یک زبان ہیں، یک خیال ہیں، یک جان ہیں. تو جب اتنی سٹرینتھ جس کی حاصل ہو جب، تو وہ تو بہت ایک پاورفل انداز سے اس کی وکالت ہونی چاہیے، اس کی جو ہے جا کے دنیا کو اس کے بارے میں بتایا جانا چاہیے. اور اگر ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی، جیسے بیٹری صاحب نے بھی کہا نا جی، لوگ نکل آتے ہیں، لوگ نکلے ہیں. آج ریلیاں کتنی ہزاروں ریلیاں پاکستان میں آج ہو گئی ہیں، تو یہی عوام کے پارٹ پر ہے نا، وہ تو اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں. اب باقی پارٹ جو ہے نا بلال صاحب وہ قیادت کا ہے، لیڈرشپ کا ہے. لیڈرشپ کیا کرتی ہے؟ وہ یہی کرتی ہے کہ ملکوں کے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو سنجیدہ اور بارآور جو کاوشیں ہوتی ہیں اس کو یقینی بناتی ہیں، اپنا شب اور اس میں صرف کرتے ہیں، نہ کہ اپنی تنخواہیں بڑھانے میں اور اپنی جو ہے نا جی مراد میں اضافہ کرنے میں اور اپنے مسائل میں اضافہ کرنے میں اور اپنے لڑائی جھگڑے میں، اپنے سیاسی عدم استحکام میں، اور اپنے جو ہے نا جی وہ شب و روز پروٹوکول کے حصول کے لیے، گاڑیوں اور دفاتر کے حصول کے لیے، اور اپنے گھروں کے جو ہے نا جی وہ کرایہ ادا نہ کرنے اور مفت کھانے کے اب بیرونی دوروں پر اس طرح اڑانے کے طرف نہیں جاتے. وہ کام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور جیسا کہ بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر صاحب نے کہا کہ ہم آج 5 فروری تو بہت جوش و خروش سے منا رہے ہیں، لیکن یہ 6 فروری کو اور اس کے بعد ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. گفتگو کا اختتام میں کچھ ایسے کرنا چاہوں کہ بھارت کو اپنی طاقت پر ناز ہے، لیکن میں یہ کہوں گا آج 5 فروری کو لاہور میں بیٹھے مودی سے مخاطب ہو کر
کہ جو ہاتھی تمہارے ابابیل میرے بچا لوں گا اپنا میں گھر دیکھنا تم. حیدر مرتضیٰ کو اجازت دیجیے ناظرین. خدا حافظ.